انسان نے انسان کو نہیں سدھار سکا مگر انسان جانور کو سدھار دیا. یہ انسان کا کمال ہے. دیکھیے کتے کو اس نے چلنا سکھا دیا بال پر. بہت ہی خوبصورت انسان ہے. انسان سب سے بڑا مخلوق ہے اس دھرتی پر. جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. انسان نے انسان کو نہیں سدھار سکا لیکن انسان نے جانور کو سدھار دیا. یہ ہے کمال حضرت انسان کی. انسان بھی کیا چیز ہے. پوری مخلوق کو اپنے قبضے میں لے لیا مگر انسان کے اپنے انسانیت کو نہ اپنے اندر لا سکا. انسان لازوال لا تعداد خوبیوں کا مالک ہے. انسان کے اندر اگر ایک چیز آ جائے اور انسانیت تو انسان لازوال ہے. سیلف رسپیکٹ. اپنی عزت آپ کیجیے. جہاں آپ کی عزت ہو ان محفل کو اٹینڈ کیجیے. جہاں آپ کی عزت نہ ہو اس محفل کو ایوائڈ کیجیے. اپنی عزت آپ کروائیے. جب آپ اپنی عزت کریں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی. عزت ذلت میرے اپنے ہاتھ میں ہے. جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہو آپ یقین کیجئے وہ کل آپ کا کسی اور کے سامنے مذاق اڑائیں گی. لہذا نہ کسی کا آپ مذاق اڑائیے. عزت دیجئے, عزت پائیے. اور جو لوگ آپ کو عزت نہ دیں ان سے پرہیز کیجئے. اس محفل میں جائیے مگر خاموش رہیے. سیلف رسپیکٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوال و جواب سے بچیں. صرف مسکراتے رہیں. نافرمانی, بد عہدی, قانون شکنی, اخلاق سے گری ہوئی کام باتیں, ضابطۂ اخلاق کے خلاف, یہ سب کی ابتدا یہ سب معاشرتی سماجی کرائم ہے. ان سبوں کی, ان خرافات کی, ان خرابیوں کی, بد عہدیوں کی ابتدا اس کی تربیت سے, اور تربیت کی ابتدا گھر سے. اپنے گھر میں اپنے معاملات پر دھیان دیجیے. اپنے گھر میں بد عہدی یعنی وعدہ شکنی اور حکم کے خلاف, قانون کے خلاف, ضابطے کے خلاف, نیچر کے خلاف کام کرنے سے بچیے. کیونکہ وہیں سے ابتدا ہوتی ہے. پھر آپ کے بچے وہیں سے سیکھتے ہیں. پھر وہ معاشرے میں اپلائی کرتے ہیں. پھر معاشرہ کرپٹڈ ہو جاتا ہے. بد عہدی, نافرمانی, یہ دراصل سب دو قسم کے قانون ہے. ایک ریاست بناتی ہے قانون, ایک سماج بناتا ہے قانون. تو یہ سماجی کرائم ہے, سماجی قانون کی خلاف ورزی ہے, اور ہر قانون کی خلاف ورزی سزا ہے. نیا کام کیجئے. ایسا کام کاج ہو جو آپ کو سکون دے, آپ کے ضمیر کو مطمئن کرے, آپ کے نام کو بلند کرے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا مگر کرنے والا چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے. زندگی میں کوئی کام کیجئے. بھلائی کا کام, نیکی کا کام, اصلاح کا کام, کسی کو تعلیم دینے کا کام, کسی کے ساتھ محبتوں کے ساتھ سلوک کرنے کا کام, کسی کی مدد مشورے میں, کسی کی مدد پیسے میں, کسی کی مدد علم و عمل میں. مطلب کام کیجئے. انسان جو زندہ ہے اپنے کام کے بنیاد پر کام کیجئے. نام پائیے. اللہ کے یہ جو دونوں فرشتے آپ کے کاندھے پہ بیٹھے ہیں وہ دے آر رائٹنگ فار یو. نا امیدی, امید, ول پاور, مسیحا, عرفان ذات. اپنا مقام آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اپنے آپ کو رب کے قریب لائیے. اپنے آپ کو سچائی کے قریب لائیے. اپنے آپ کو محنتی بنائیے. اپنے آپ کو بہتر بنائیے. اپنا کردار, اپنا کیریکٹر, ضمیر کے خلاف کبھی کمپرومائز مت کیجیے. آپ کا ول پاور امپروو ہوگا. کبھی سنی سنائی بات کو آگے مت بڑھائیے. ول پاور کمزور ہو جائے گا.
کبھی نشئی لوگوں کے ساتھ مت رہیے، کبھی جھوٹے لوگوں کے ساتھ مت رہیے، ول پاور کمزور ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے، ول پاور ہے، تو آپ ہر قسم کے مسئلے مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ کوئی پرابلم آپ کو چھو کر نہیں گزرے گا۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ کے دیے ہوئے صلاحیتوں پر بھروسہ کیجیے۔ نا امیدی کفر ہے۔ پرسکون زندگی ہمارے ہاتھ میں، پرامن زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے دن بھر آج کے کام کا محاسبہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، تو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگی پرامن ہے یا پرتشدد۔ کوئی کسی کی زندگی میں ہلچل پیدا نہیں کر سکتا، البتہ میرے اپنے اعمال ہیں جو ہماری زندگی کو پرسکون یا پرفتن بنا سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنی بول کو غور کریں، اپنے آپ پر دھیان دیں۔ امن پسند لوگ، امن پسند روح، امن پسند خیالات، امن پسند اعمال ہی زندگی میں سکون، امن لا سکتی ہے۔ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، اس کو بہتر انداز میں گزاریں، دوسروں کو جینے دیں تو خود جینا آسان ہو جائے گا۔ غلط فہمی کے بنیاد پر بات چیت کو بند کر دینا، مس انڈرسٹینڈنگ کے بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا، کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم نے اس کے لیے عداوت اپنے دلوں میں رکھ لی، کوا کان لے گیا، ہم کوے کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی دیکھو تو صحیح، کان تمہارے سر کے پہ ہے یا نہیں ہے؟ غلط فہمی کے بنیاد پہ، مس انڈرسٹینڈنگ کے بنیاد پر، جھوٹ کے بنیاد پر، بہتان تراشی کے بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ انتقام لینا، غصہ کرنا، جھگڑا کرنا کہاں کی انسانیت ہے؟ کسی کے بارے میں کوئی بات سنیں، پہلے تصدیق کر لیں کہ آیا یہ درست ہے، پھر اس سے ناراض ہوں یا معاف کریں، آپ کی اپنی مرضی۔ لیکن سنی سنائی بات پہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا عقل مندی نہیں ہے۔ کوئی بات سننے سے پہلے تصدیق کر لو، عقل مند بنو۔ سیلف رسپیکٹ، اپنی عزت آپ کیجیے۔ جہاں آپ کی عزت ہو ان محفل کو اٹینڈ کیجیے، جہاں آپ کی عزت نہ ہو اس محفل کو ایوائڈ کیجیے۔ اپنی عزت آپ کروائیے۔ جب آپ اپنی عزت کریں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ عزت ذلت میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہوں، آپ یقین کیجئے وہ کل آپ کا کسی اور کے سامنے مذاق اڑائیں گے۔ لہذا نہ کسی کا آپ مذاق اڑائیے، عزت دیجئے، عزت پائیے، اور جو لوگ آپ کو عزت نہ دیں ان سے پرہیز کیجئے۔ اس محفل میں جائیے مگر خاموش رہیے۔ سیلف رسپیکٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوال و جواب سے بچیں، صرف مسکراتے رہیں۔ اچھائی بھلائی نیکی کون کیوں کرتا ہے، یہ ایک عادت ہے۔ اچھا کرنے کی ایک عادت ہے، برا کرنے کی ایک عادت ہے۔ یہ عادت ماحول اس کو دیتا ہے، یہ عادت اس کو دوست گفٹ کرتے ہیں۔ مسلسل برائی کرتے ہوئے، مسلسل اچھائی کرتے ہوئے، دونوں جب مسلسل کرتا رہتا ہے آدمی تو اس کے اندر ججمنٹ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی برے آدمی سے جس سے آپ کا دل دکھا ہو، آپ اس سے پوچھئے، بولیے کہ بھائی تم ایسی کام کیوں کرتے ہو؟ وہ فوراً بولے گا نہیں جی ہم تو صحیح کر رہے ہیں۔ یہ میری عادت ہے، میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں سیدھی بات کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے بری لگے، بھلا لگے برا لگے، I do not care۔ سوچ سمجھ کر بھلائی کیجئے، اب برائی بھی سوچئے انجام کیا ہوگا۔ ہم دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، دوسروں کی برائی کرتے ہیں، دوسروں سے حسد جلن بغض کرتے ہیں تو یقیناً ہماری ترقی کی راہیں رک جاتی ہیں، ہمارے راستے طویل ہو جاتے ہیں، منزل ہم سے دور ہو جاتی ہے، وجہ کہ ہم سماجی کرائم میں مبتلا ہیں۔
جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، بھلے سے ظاہری طور پر دوستی کریں اور اندر سے اس کے خلاف بغض رکھیں، کینہ رکھیں، تو رب نہ راضی ہوگا اور نہ جگ راضی ہوگا۔ اپنے آپ کو ہر قسم کے سوشل کرائم سے، سماجی جرائم سے دور رکھیے۔ اگر ترقی چاہتے ہیں اپنے دل میں ایک ہی امنگ رکھیں، محنت، اللہ کے فضل سے محنت اور اللہ پر بھروسہ، کبھی کسی سے حسد بغض جلن نہ کریں۔ یہ چیزیں ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اچھائی اور برائی زندگی کے ساتھ، نیکی اور بدی اعمال کے ساتھ۔ آپ ہم سب کو اچھا نہیں کر سکتے، ہم کسی کو اچھائی کے راستے پہ نہیں لگا سکتے، ہم کسی کو برائی سے بچا نہیں سکتے، ہاں اپنا کام کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے کام کو ادا کرتے رہیے، یہ مت دیکھیے کون سن رہا ہے، یہ مت سوچیے کون کیا سوچ رہا ہے۔ اپنے کام کو بہتر کیجیے، اپنے کام کو شفافیت دیجیے، اپنے کام کو ٹرانسپیرنٹ کیجیے، اپنے کام کو بامقصد بنائیے، اپنے کام کو اللہ کے رضا کے لیے کام کیجیے، اپنے کام پر بھرپور توجہ دیجیے۔ یہ مت دیکھیے کون کیا کہہ رہا ہے، کون سن رہا ہے، کون نہیں۔ بس ایک بات کا خیال رکھیے کہ آپ کا کام غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر دینی، غیر انسانی نہ ہو۔ سماج اور قانون کا رابطہ، جرائم اور کرائم سے پاک معاشرہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس خطے میں رہتے ہوں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، امن کے ساتھ رہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ترقی کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کاروبار کر سکیں جہاں بھی رہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی، جان، مال، عزت سب سلامت رہے؟ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا رشتہ سماج اور قانون کے ساتھ مضبوط رہے گا، چونکہ سماج ہی میں قانون نافذ کیا جاتا ہے اور قانون انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ مگر کیسے؟ جب آپ اپنی زندگی میں ایک قاعدہ قانون لائیں گے، اپنی زندگی کو ہر قسم کے آلودگی سے، جرائم، نافرمانی سے بچائیں گے، تب آپ کا معاشرہ بنے گا۔ کیونکہ آپ مضبوط ہوں گے، آپ کا خاندان مضبوط ہوگا، آپ کا معاشرہ مضبوط ہوگا۔ جرائم اور کرائم سے پاک معاشرہ کیسے بنے گا؟ قانون اور سماج کے آپس کے رابطے جب مضبوط ہوں گے، قانون یعنی جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں جو انسانی بھلے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جب وہ ادارے جس کے بھلے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یعنی عوام کا ان پر اعتماد ہو، اور عوام کا اعتماد اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب یہ ادارے عوام کے بھلے کے لیے کام کر رہے ہوں۔ اور عوام کے بھلے کے لیے اسی وقت کوئی کام کرتا ہے جب ان کو پتہ ہو کہ اگر عوام کے بھلے کے لیے نہیں کریں گے تو ہم نکال دیے جائیں گے۔ یعنی عوام کے لیے یہ سب ادارے، عوامی بھلے، فلاح بہبود کے لیے یہ سارے ادارے ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ادارے اس لیے کام نہیں کرتے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچے جرائم پیشہ افراد کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ والدین کی عدم توجہ کی وجہ سے بچے برے لوگوں کا یا برائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ عدم توجہ میں ہم جو فون دیتے ہیں، جو ایک ڈیوائس ہوتا ہے بچوں کے ہاتھ میں، یہ بھی کرائم جرائم کے قریب جانے میں مدد کرتی ہے۔ غربت اور سماجی ناہمواری، آپس میں نااتفاقی، تعلیم کی کمی، اور اگر تعلیم ہے بھی تو یہ فنی تعلیم ہے۔ تعلیم کا مطلب دل و دماغ روشن ہو، اسے تعلیم کہتے ہیں۔ خاندانی نظام کی کمی، خاندانی مسائل کا شکار، گھریلو جھگڑے، گھر میں والدین آپس میں لڑتے ہیں، اس کے اثرات بچوں میں عبادت میں ہے۔
سکون نیک کام کرنے میں ہے، سکون زبان کی مٹھاس میں ہے، سکون اپنوں کی مدد کرنے میں ہے، سکون کسی کا دل نہ دکھانے میں ہے، سکون ہر برائی سے بیزاری میں ہے، سکون نیک کام کی حوصلہ افزائی میں ہے، سکون جو دوسرے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں ہے، ہر نیکی میں سکون ہے، ہر بدی میں بے سکونی ہے۔ ایسی عبادت کیجیے جسے اللہ قبول فرمائے، اللہ کے لیے عبادت اللہ ہی سے مانگیے، اور جب مل جائے تو اس پہ عمل کرنے میں دیری مت کیجیے۔ کہیں برائی دیکھ رہے ہیں وہاں سے بھاگیے، جتنا جلد ہو سکے، جتنا دور جا سکے اس سے دور ہو جائیے۔ ہر برائی سے دور سکون کا باعث ہے، دوسروں کے سکون کو خراب مت کیجیے تو سکون ملے گا۔